نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ العظیم۔ سبھی حضرات سکون و وقار سے بیٹھ جائیں، مختصر سی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد ختم قرآن کی دعا کرا دی جائے گی۔ ہمارا یہاں آج جمع ہونا دعا ہی کے لیے ہے۔ ختم قرآن کی دعا بہت مقبولیت رکھتی ہے اپنے آپ میں۔ یوں تو رمضان المبارک کی ہر دعا قابل قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات بندوں پر رمضان المبارک میں غیر رمضان سے زیادہ ہوا کرتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر دن اور رات کے اندر بندے کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو، اور پھر دعاؤں کی قبولیت کے مرحلے ہیں۔ اگر کسی کو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہو کہ یار دعا تو بہت کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت بھی دعا کرتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، دوسروں سے کرواتے ہیں، اولیاء سے کرواتے ہیں، علماء سے کرواتے ہیں، لیکن ایسی کیا بات ہو گئی ہماری دعا میں ہی تاثیر نہیں رہی، یا علماء بھی ایسے نہیں رہے جن کی دعاؤں میں تاثیر نہیں رہی کہ بھئی فلاں علامہ سے بھی کرا لیا، فلاں مولانا سے بھی کرا لیا، فلاں مفتی صاحب سے بھی کرا لیا۔ تو دعاؤں کی مصلحت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مصلحت کو دیکھ کر اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا جو مانگی گئی وہی ہو جائے، یعنی دعا میں جو چیز مانگی گئی بندے کو وہی چیز عطا کر دی جائے، ایک، یا وہی چیز عطا نہ کر کے اس کے بدلے میں اس بندے سے کوئی مصیبت ہٹا لی جائے، دعا قبول ہو گئی۔ یعنی اس نے کچھ نفع کا سامان مانگا تھا، لیکن اسے وہ سامان نہ مل کر آنے والی اس پر کوئی مصیبت تھی وہ ہٹا لی گئی۔ 2 درجے ہوئے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ تو اس سے کوئی مصیبت ہٹائی گئی اور نہ ہی وہ چیز اسے میسر ہوئی جو اس نے دعا میں مانگی تھی، بلکہ اس دعا کا ذخیرہ بنا کر آخرت کے لیے رکھ لیا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے بندے، تو نے مجھ سے دعائیں کی تھی دنیا میں، اور فلاں دن فلاں دعا کی تھی، فلاں دن فلاں دعا کی تھی، فلاں کام کے لیے دعائیں کی تھی، بہت سی دعاؤں کے ثمرات تم نے دنیا میں دیکھ لیے تھے، لیکن بہت سی دعائیں ایسی بھی تھی کہ دنیا میں بظاہر تمہیں ان دعاؤں کا کوئی بدلہ یا کوئی اثر نہیں ملا۔ ہم نے ان دعاؤں کو ثواب کا ذخیرہ بنا کر تمہارے لیے یہاں رکھ رکھا ہے، اور یہ وہ تمہاری دعاؤں کا اجر و ثواب ہے۔ جب وہ دیکھا گیا میری دعاؤں کا اتنا ثواب، اتنا اجر جو قبول نہیں ہوئی، تو یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں میری آخرت کے لیے باقی رہ جاتی، یہ تمنا کرے گا۔ بتاؤ، کیونکہ آخرت کا اجر یہ بڑا اجر ہے۔ دنیا ساری مل جائے لیکن آخرت میں ناکامی ہو جائے، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں، اور دنیا کچھ بھی نہ ملے آخرت میں کام بن جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بہرحال قرآن پاک آج ہم نے مکمل کیا تراویح کے اندر، تو قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا میں بھی اثر ہوتا ہے، اور مومن کی ہر دعا میں اثر ہوتا ہے، بشرطے کہ دعا دل سے مانگی جائے، دعاؤں کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مانگی جائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر لگتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
تو دل سے جو دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھیے ہم نے قرآن پاک تراویح کے اندر سنا ہے، قرآن پاک کے تعلق سے چند باتیں کر کے دعا کرا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے ہم پر چند حقوق ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہم سے منسلک ہے، ہم سے متعلق ہے، اس کے ہمارے اوپر حقوق ہوا کرتے ہیں۔ بیوی بچے ہیں، ان کے حقوق ہیں، گھر بار کے حقوق ہیں، مسجد کے حقوق ہیں، مدرسوں کے حقوق ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہماری رہنمائی کا ایک قانون ہے اور ہماری زندگی کا اصول ہے، تو قرآن مجید کے بھی ہم پر چند حقوق ہیں۔ 6 حقوق بتا دیتا ہوں۔ کتنے حقوق؟ 6 حقوق بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان لانا۔ کیا؟ قرآن مجید پر ایمان لانا کہ اس کا حرف حرف، لفظ لفظ سچا اور صادق ہے۔ یہ جس نبی پر اتارا گیا وہ نبی بھی صادق اور امین، اور جو اس کو لے کر آنے والا ہے وہ بھی صادق اور امین، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے بھیجا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا ہے، اور امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایمان ہونا ہر مسلمان کا ضروری ہے قرآن مجید کے تعلق سے۔ وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی قرآن مجید اصلی حالت میں نہیں ہے اور چند پارے وہ ہو گئے، اور وہ قرآن مجید کی تو کوئی اور شکل تھی، وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ان کے ایمان کا بھروسہ نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو قرآن پاک پر 100% ایمان رکھتا ہو، اس کے حرف حرف پر ایمان رکھتا ہو، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو قرآن مجید کے تعلق سے ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہمارے دل میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کفار و مشرکین کی باتیں سن کر، سائنسدانوں کی باتیں سن کر، ٹی وی ڈیبیٹس کی باتیں سن کر جو ہے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کا حرف حرف صادق اور امین ہے۔ قصور ان لوگوں کا ہے جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے، یا انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا، وہ اپنے اینگل سے سمجھتے ہیں قرآن پاک کو۔ بہرحال پہلا حقوق کیا ہے؟ قرآن پاک پر ایمان لانا۔ دوسرا حق کیا ہے قرآن پاک کا؟ اس کی تلاوت کرنا۔ کیا حق ہے؟ اس کی تلاوت کرنا۔ بہت سے لوگ ہیں یہاں ماشاءاللہ، سبھی لوگ تلاوت کرتے ہوں گے، کرتے ہیں یا نہیں؟ اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کرتے ہیں، تو اسے پڑھنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھیں، یہ حق ہے قرآن مجید کا ہم پر کہ ہم اسے سیکھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ قرآن مجید کا ہم پر دوسرا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا۔ اور پھر تیسرا حق ہے قرآن مجید کا اس کو سمجھنا۔ کیا ہے تیسرا حق؟ مل کر بیٹھ جائے بھائی، باہر جو لوگ کھڑے ہوئے اندر آ جائے، ماشاءاللہ جگہ ہے پیچھے کی طرف، اندر آ جائیے جو بھی باہر ہے، اور ادھر سے بائیں طرف سے راستہ چھوڑ دیں آنے والوں کے لیے، قریب قریب ہو کر بیٹھ جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو تیسرا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ اس کو سمجھنا، اس میں غور و تدبر کرنا۔ آج ہمارے لیے افسوسناک بات ہے یہ ہے، میں ہر جگہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو سمجھ لیا، سائنس کو سمجھ لیا، ٹیکنالوجی کو سمجھ لیا، طرح طرح کی زبانوں کو سمجھ لیا، دنیا کے اقتصادیات کو، معاشرت کو، معاشیات کو، اور کاروبار کے تمام ذرائع کو، ابلاغ کے تمام ذرائع کو ہم نے سمجھ لیا، اور اہم سے اہم مسائل دنیا کے ہمارے سامنے پیچیدہ نہیں رہے، لیکن اگر ہم نے نہیں سمجھا تو اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھا، جو
ہمارے لیے اور ہمارے ایمان کی بقا کے لیے، ہماری دنیا کی سربلندی کے لیے ہم نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کو ہم نے نہیں سمجھا۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ چوتھا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں لایا جائے، قرآن پاک کے جو معروفات ہیں ان پر چلا جائے، قرآن پاک کی جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے قرآن پاک نے روکا ہے اس سے رک جایا جائے۔ اور قرآن پاک ہر اچھے کام کی تعلیم دیتا ہے، ہر برائی سے روکتا ہے۔ آپ تفصیل سے پوچھنے لگے بھئی کن کام سے قرآن پاک روکتا ہے اور کن کاموں کا قرآن پاک حکم دیتا ہے؟ یہ تو مذہب فطرت ہے۔ تو فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہی قرآن پاک کے احکامات ہیں۔ یہ جو مذہب اسلام ہے، ہمارا دین، یہ دین فطرت ہے، یعنی آدمی کے دل کے اعتبار سے جو چیزیں صحیح ہیں وہ اسلام صحیح بتا رہا ہے، اور آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو سمجھ لو کہ ہمارے دین کے اعتبار سے بھی وہ چیز غلط ہے۔ آگے بات سمجھ لو، تو اسلام مذہب فطرت ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں دنیا کے اندر، ہر برائی سے اسلام نے اور قرآن نے روک دیا ہے، اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں دنیا کے اندر، ہر اچھائی کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ مختصر سی بات۔ تو کتنے حقوق ہوئے قرآن پاک کے؟ 4۔ پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جو قرآن پاک کی تعلیم سے، قرآن پاک کی ہدایت سے، قرآن پاک کی رہنمائی سے، قرآن پاک کی روشنی سے، قرآن پاک کی تبلیغ سے ناواقف ہیں، ان تک قرآن پاک کا پیغام پہنچایا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے تعلق سے کوئی غلط بات سنتے ہیں تو تشبہ میں پڑ جاتے ہیں، شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اور قرآن پاک کے تعلق سے نئی نئی باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان تک قرآن پاک کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ قرآن تو ساری دنیا کے لیے آیا تھا، مسلمانوں نے صرف اپنی کتاب سمجھ کر اسے رکھ لیا، اور بلکہ اپنے آپ بھی نہیں دیکھتے، اپنی کتاب سمجھتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، اپنا مذہبی قانون سمجھتے ہیں لیکن بس طاقوں میں سجا کر رکھتے ہیں۔ تو جب خود ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، خود قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں دیتے تو دوسروں تک کیا پہنچائیں گے؟ یہ المیہ ہے، افسوسناک بات۔ تو پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، معنوی شکل میں، لفظی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، اور اس کے جو ترجمے آتے ہیں ہندی ان کی شکل میں غیر مسلم بھائیوں کو دیا جائے۔ اسی طرح دوسروں تک پہنچانے کی ایک شکل یہ ہے کہ مدارس میں جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پاک کے تعلق سے تعاون کیا جائے، طلباء کا، اساتذہ کا، مدرسے کا۔ ہر یہ بات سمجھ میں؟ تو قرآن پاک کی تبلیغ کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ یہ قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ 5 حقوق ہو گئے۔ چھٹا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کا ادب اور احترام بجا لایا جائے، اس کا ادب و احترام ملحوظ رکھا جائے۔ یہ چھٹا حق ہے۔ قرآن میں آیا ہے جو قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو بالکل غور سے سنا جائے۔ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو بالکل غور سے، اطمینان سے، سکون وقار سے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا جائے۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک کا حق ہے۔ اور قرآن پاک کا حق کن لوگوں پر ہے؟ ایمان والوں پر۔ اور جو قرآن پاک کے حقوق کی رعایت نہیں رکھتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ غیر ایمان والوں کا کام کرتے ہیں۔ نہیں؟ اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیے کہ یہ تو سارے حقوق ایسے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، لیکن جو چھٹا حق میں نے بتایا، آپ لوگ خود اندازہ لگائیے۔ جو مسجدوں میں آپ لوگ تراویح پڑھنے جا رہے ہیں یا یہاں تراویح پڑھی ہے آپ لوگوں نے، تو قرآن پاک کے ادب کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے؟ ایک طرف قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور دوسری طرف قوالیاں سنی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کھڑے ہو گئے، امام صاحب انہوں نے نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ دیا، اور مالک سو رہے ہیں۔
جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو جی ہم بھی نیت باندھ لیں گے. تو آپ نے قرآن پاک سنا کہاں؟ وہ جو سننے کا ثواب ہے، قرآن پاک سننے کا ثواب، وہ تو ضائع کر دیا. جب امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آپ رکوع میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ نے تلاوت سنی کہاں قرآن پاک کی؟ قرآن پاک کی تلاوت تو جب سنتے جب ان کے نیت باندھنے کے ساتھ ہم نیت باندھ لیتے، اور پھر وہ جو تلاوت کرتے الحمدللہ رب العالمین سے جہاں تک، تو وہ تلاوت ہمارے کانوں میں پڑتی تب نا اس کا ثواب ملتا. لیکن قرآن پاک سے حد درجہ بے توجہی، قرآن پاک کا حد درجہ جو ہے احترام سے نہ پیش آنا، اور قرآن پاک کی حد درجہ بے ادبی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کا احترام نہیں کر رہے ہیں بلکہ سرسری طور پر اسے لے رہے ہیں. یقین مانیے یہ تو امت محمدیہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ کے سب سے چہیتے نبی ہے. اس چہیتے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا گیا. نہیں تو یہ اعمال اگر پہلی امتوں کے ہوتے نا، پتھر برس جاتے آسمان سے، زمین پھٹ جاتی اور نیچے دھس جاتے. ارے بات سمجھ میں؟ ایک طرف قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، دوسری طرف سو رہے ہیں اور جو ہے چھیڑ خانی کر رہے ہیں، گپے، ایک دوسروں سے گفتگو چل رہی ہے. یہ قرآن پاک کا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ تو ہمیں قرآن پاک کو سرسری طور پہ نہیں لینا چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا نہیں ہے کہ یوں کسی نے لکھ دیا ہے، کسی نے بنا دیا، کسی سائنسدان نے کوئی کتاب لکھ دی اور ہمیں مل گئی وہ کتاب. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے. اللہ نے تکلم کیا ہے، بولا ہے اس کو، تب جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر یہ کلام نازل ہوا. اور پہاڑوں پر اگر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاتا. پہاڑوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ قرآن پاک کو برداشت کر لیتے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، اسلامی ارکان کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے جو عبادات ہے، ہم بالکل بھی غفلت ہمیں نہیں برتنی چاہیے. کیونکہ نماز، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باہر ہے، نماز کی بے حرمتی نہیں کر رہا ہے، اور ایک آدمی نماز میں آ کر نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس سے بڑا گنہگار ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا. اس سے بڑا گنہگار یہ ہے جو نماز میں آ کر نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. ارے بات سمجھ میں؟ تو کریں گے سبھی حضرات بے حرمتی؟ ارے نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. قرآن پاک کا ادب بجا لائیں گے سبھی حضرات. وہ انشاءاللہ قرآن پاک کا ادب کریں گے، نماز کا ادب کریں گے، قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کریں گے. رہیں گے انشاءاللہ؟ یاد رہیں گے 6 حقوق جو میں نے آج بیان کیے؟ کام کی باتیں ہیں یا ویسی؟ یہ وہ باتیں ہیں اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو زندگی تبدیل ہو جائے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے. تو اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 10 دن کی تراویح کیوں ہوتی ہے اور 5 دن کی کیوں ہوتی ہے. تراویح تو چاہے آپ کتنے ہی دن کی کر لیں، لیکن جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں، کوئی بھی منع نہیں کرے گا. اور تراویح پورے مہینے کی ہوتے رہے اور اس میں چھڑخانی ہوتی رہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. پورے مہینے تراویح اور ڈھنگ سے نہ ہو، طریقے سے نہ ہو، ترتیب سے نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہے. اور 5 دن میں کلام پاک سن لیا جائے اور طریقے سے سنا جائے، ادب کے ساتھ سنا جائے تو وہ بھی بہتر ہے. آئیے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے جو بھی کام کیا جائے اس کے حدود کی رعایت کرتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے، حقوق کے ساتھ. حقوق ہوتے ہیں نا، حقوق. یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب حقوق سلب ہونے لگتے ہیں تو قرآن پاک کے حقوق سلب کرو گے کہیں کے نہیں رہو گے. جب ہم ایک دوسرے کے حقوق مار کر چین سے نہیں رہتے تو قرآن پاک کے حقوق مار کر کیسے چین سے رہ لو گے؟ قرآن پاک کے حقوق کی رعایت رکھی جائے گی. انشاءاللہ کریں گے سبھی اس بات پر عمل. اب جن لوگوں نے یہاں کلام پاک سن لیا ہے وہ مسجد میں مستقل تراویح پڑھیں اور تراویح کے ادب کے ساتھ. کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ امام صاحب کے ساتھ نیت باندھ لیں. آپ کو سستی آ رہی ہے، جمائی آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، من جمائی آتی رہے کوئی بات نہیں، سستی پیدا ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، نیت باندھ لیں. اس نفس ہے نا، نفس جس کو کھا کر اور دنیاوی کاموں میں لگا کر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اس نفس کو جو موٹا کر لیا گیا ہے نا، اس نفس پر اب تھوڑا سا زور دیجیے. بھائی تو تھوڑا کنٹرول میں اب ذرا ہمیں بھی اپنا کام کرنے دے. یہ جو نفس ہے نا، نفس یہ کراتا ہے الٹے سیدھے کام.
کہ यार चल बैठा रहे, अभी तो रुकू में थोड़ा टाइम है। तो इस नफ्स पर खुद भी तो गालिब आओ कभी, या इसी को गलबा देते रहोगे शैतान और नफ्स को ही। कहते जी शैतान तो कैद कर लिया गया, शैतान तो तुम्हारा नफ्स बन चुका है, शैतान तो कैद कर लिया गया, लेकिन जो तुमने अपने नफ्स को ही शैतान बना लिया है वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए इन बातों को सरसरी तौर पर न सुना जाए, बल्कि अमल के इरादे से और तब अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के इरादे से, क्योंकि कुरान मजीद ही तो वो किताब है जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती है। और क्या है हमारे पास, है क्या? सबसे बड़ी दौलत कुरान है, और कुरान हमने छोड़ रखा है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, कुरान पाक के हुकूक और आदाब बजा लाने की तौफीक मरहमत फरमाए। ये पुरकाजी से एक मदरसे से मौलाना साहब आए हुए हैं, सभी हजरात से दरख्वास्त है कि दुआओं के बाद इनके मदरसे का ताउन भी फरमाएं। अभी मैंने एक हक़ बताया ना कुरान पाक की तबलीग का, कुरान पाक को दूसरों तक पहुँचाने का, तो कुरान पाक की तिलावत का। तो मदरसे में क्या होता है, कुरान पाक अगर आप ताउन करेंगे तो आप दूसरों तक कुरान पाक की तालीम को पहुँचा रहे हैं, इसकी तिलावत होगी, उसका सवाब आपको मिलेगा। सुन ली सभी ने बात? हाँ, मौलाना साहब आए हुए, सभी हजरात मदरसे का ताउन करके जाए। आइए दुआ करें, जो बाहर खड़े हैं अंदर आ जाए, दुआ होगी इंशाअल्लाह। बाहर जो खड़े हैं भाई सभी अंदर आ जाए। मिल मिल कर बैठ जाए। अच्छा ऐसा करो, मिल मिल के बैठ जाओ, जो इधर बैठे हुए ना मिल मिल के बैठ जाओ भाई, बीच में जो फासला है वो ना रहे। चप्पल उतार दे बेटे, चप्पल हाथ में ले ले, हाथ में ले ले। आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई, जगह है अंदर, ये दाहिनी तरफ जगह है, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, छोटे लंबे मोटे पतले सभी तरह के लोगों के लिए जगह है। दुआ कर ली जाए, दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंत रब्बुना ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलना व अंत रब्बुल अर्शिल करीम। मा शा अल्लाहु कान व लम यशा लम यकुन ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आलम, ऐ बारे इलाह, हमने तरावीह के अंदर तेरा कलाम पाक पढ़ा है और सुना है। इलाहुल आलमीन, अपने बारगाह आली में इसको कबूल फरमा ले। या अल्लाह, इसके पढ़ने को कबूल फरमा ले, इसके सुनने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, इसके पढ़ने में, सुनने में और सुनने के आदाब में जो हमसे कोताहियाँ हो गई हैं, लग़ज़िशें हो गई हैं, या अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हम तेरे आगे माफ़ी के लिए हाथ उठाते हैं, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम कुरान के हुकूक़ को, कुरान पाक के आदाब को बजा लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाती। इलाहुल आलमीन, हम गफलत बरत रहे हैं। या अल्लाह, हमारी गफलत को, हमारी कोताहियों को दरगुज़र फरमा दे। इलाहुल आलमीन, दरगुज़र फरमा कर इस कलाम पाक का सवाब हमारे नामे आमाल में ज़ख़ीरा बनाकर हमें अता फ़रमा दे। इलाहुल आलमीन, इसका मुकम्मल सवाब हमें अता फ़रमा दे। या अल्लाह, हमारा सुनना और हमारा पढ़ना इस लायक तो नहीं था कि हम तुझसे मुकम्मल सवाब की मांग कर सकें,
الہ العالمین، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تیرا دریائے رحمت بہت وسیع ہے۔ یا اللہ تو دینے پر آئے تو بن کچھ کیے بھی دے سکتا ہے۔ الہ العالمین، جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، ٹوٹی پھوٹی تلاوت کی ہے اور اس کو سنا ہے، یا اللہ تو اس کا ثواب ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے بارگاہ عالی میں اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری حاجات کو غیب سے پورا فرما دے۔ الہ العالمین، اس کلام پاک کی برکت سے ہماری بگڑی کو بنا دے۔ الہ العالمین، اس کلام پاک کی برکت سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، اس کلام پاک کا ثواب سب سے پہلے آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا، بعدہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور اولیاء صالحین، سلف صالحین اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ الہ العالمین، ہمارے رشتہ داروں میں، آباء و اجداد میں، اقربا اعزہ میں، یا اللہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں بالخصوص سبھی کو اس کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین، سبھی کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، قرآن پاک کی برکت سے، رمضان المبارک کی برکت سے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ رمضان میں تو تیرا دریائے مغفرت وسیع ہو جاتا ہے، یا اللہ تو بے شمار مغفرتیں کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں، اپنی قبروں میں پریشان ہیں، یا اخروی مراحل میں پریشان ہیں، آخرت کے کسی بھی مرحلے میں پریشان ہیں، یا اللہ وہ ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم کچھ پڑھیں گے ان کے لیے ثواب پہنچائیں گے، یا اللہ انہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کے مراحل کو آسان فرما دے۔ الہ العالمین، ان کے مسائل کو آسان فرما دے۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین، قبر میں سے سکون نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے حالات اچھے فرما دے۔ الہ العالمین، اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا فرما دے۔ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دے، دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے تھامنے کی اور قرآن پاک کی صحیح طریقے سے تلاوت کی اور قرآن پاک کی صحیح طریقے سے سماعت کی توفیق مرحمت فرما دے۔ الہ العالمین، قرآن پاک کے تمام حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ الہ العالمین، قرآن پاک کی برکت سے ہمارا ہر کام آسان فرما دے۔ یا اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے بیماروں کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اس کلام پاک کی برکت سے سب کی بگڑی بنا دے۔ یا اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ الہ العالمین، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین، قرآن پاک کی برکت سے ہمیں صحیح طور پر جائز امور کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ ناجائز امور کو ترک کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک کے احکامات پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ منہیات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ قرآن کے ہر حرام سے بچنے کی اور قرآن کے ہر حلال پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ تمام فرائض کی پابندی، تمام واجبات کی پابندی، تمام سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مکمل گھرانے کو دیندار گھرانہ بنا۔ یا اللہ ہمارے گھر کے ہر فرد کو دیندار بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہ العالمین ہم دنیا کے بارے میں تو سوچتے ہیں اور دنیا ہی کے بارے میں صبح سے شام تک سوچتے ہیں، ہمیں آخرت کا خیال نہیں آتا۔ الہ العالمین ہمیں آخرت سنوارنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یا اللہ ہم تو لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے دنیا میں رہا جاتا ہے اور کس طرح سے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں۔ الہ العالمین مقصد حیات کو بھول کر دنیا کی بھول بھلیوں میں یا اللہ گزارا کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس لیے طرح طرح کی پریشانیوں میں اور مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر ہم تجھے بھول جاتے ہیں۔ الہ العالمین تو ہمیں خود سے غافل نہ کر۔ الہ العالمین تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اپنا بنا لے
خود ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی ہونے والے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا سے زیادہ دین کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ دنیا سے زیادہ عقبہ کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہ العالمین جنت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ جہنم سے بچنے والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے، اور ہم سے جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا تھا یا اللہ ان کا ہم پر حق ہے، ان سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آقائے نامدار نے جو دعائیں خیر کی لائن سے مانگی ہیں یا اللہ ان دعاؤں میں بھی ہمارا حصہ عطا فرما دے۔ یا اللہ آقا نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی پناہ میں رکھ لیجیے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی بھی جو جائز تمنا ہے یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ دنیا سے زیادہ اخروی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔